بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، دو خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، پنجاب اسمبلی عمران خان نے فتح کر لی، اور پردے کے پیچھے کیا کھیل چلتا رہا اور اس کی اندرونی کہانی جو ہے وہ ہم اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے، اور پھر عدالت سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے، یہ بھی آج دو ٹوک میں شامل کریں گے۔ لیکن راجہ صاحب، پچھلے جب سے گورنر نے یہ حکم صادر کیا کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں، ہم نے پاکستان کے اندر خصوصی طور پر پنجاب میں ایسی سیاست دیکھی جو شاید اس سے پہلے ہمیں نظر نہیں آئی۔ پنجاب کو فتح کرنے کے لیے پی ڈی ایم کا پورا ٹولہ پنجاب میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب، جنہیں جادوگر سیاستدان کہا جاتا ہے اور سب پر ہمیشہ یہ بھاری ہونے کا دعویٰ بھی کرتے رہے، وہ بھی اپنی تدبیریں، اپنے پیسے کا زور لگا کر تھک ہار کے پنجاب سے چلے گئے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو سکا۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ پرویز الہی صاحب کی طرف سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اور یہ مدعا عدالت کے سامنے رکھ دیا گیا کہ گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا، اور جن حالات کے اندر جو سیاق و سباق پیش کیے گئے اس آرڈر کے اندر جو تحریر تھی وہ ایک بدنیتی پر مبنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ بھی جمع کروا دی، تاکہ دونوں طرف سے پرویز الہی صاحب کو دیوار کے ساتھ لگایا جا سکے، حکومت پر کسی نہ کسی طرح قبضہ کیا جا سکے۔ راجہ صاحب، یہ سب کچھ پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے، اور یہ بھی خبریں پھر آتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کو توڑ لیا گیا۔ بعض لوگوں نے 5 کا فگر دیا، 6 کا فگر بھی سامنے آیا، اور پھر کرتے کرتے یہ بات 20 تک پہنچ گئی ہے، اور دعوے یہ کیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف اندرونی اختلافات کا شکار ہے، اور شاید اب انہیں سپورٹ نہیں رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت ساری سینئر قیادت بھی پرویز الہی پر تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اسے جوڑا گیا کہ اعتماد کا ووٹ کسی صورت بھی حاصل نہیں کیا جا سکے گا پرویز الہی صاحب کی طرف سے۔ اور پھر پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آئی کہ ان کے پاس بھی شاید یہ نمبرز پورے نہیں ہیں، اور ان کی جماعت کے اندر بھی لوگوں نے ان سے اپنے راستے جو ہیں جدا کر لیے، اور ہمارے سامنے چودھری شجاعت صاحب کی جو ملاقاتوں کی ایک کہانی تھی وہ میڈیا کے ذریعے انہیں پیک کر کے جوڑ کر بار بار ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگ جو ہیں کنفیوز ہو جائیں۔ متعدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں زمان پاک کے اندر پرویز الہی کی اعتماد کے ووٹ کے اوپر، عدم اعتماد، اور خان صاحب نے متعدد دفعہ اپنا موقف بھی رکھا کہ وہ اتحاد کی حکومت کاف لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری سپورٹ جو انہیں دی جائے گی۔ راجہ صاحب، آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں، اور اپنے ویورز کو یہ بتانا ڈیولپمنٹس کے بارے میں بہت ہی ضروری ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ خبریں باہر نہیں آئی۔ جو ہمیں ٹیلی ویژن کی سکرینز پہ نظر آ رہا تھا، اقتدار کی راہداریوں میں، اسمبلی کی راہداریوں میں، اور زمان پاک کے راستوں میں کیا ہوتا رہا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ جب ہائی کورٹ کی سماعت ختم ہوئی کل، چونکہ اب دن بدل چکا ہے، جب یہ اعتماد کا ووٹ لیا گیا ہے، فوری طور پر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ زمان پاک پہنچے، اور انہوں نے حسین الہی کے ہمراہ مشاورت کی کہ اعتماد کا ووٹ ہم نے لینا ہے اور ہماری اس وقت کیا پوزیشن ہے۔ اچھا، کچھ خبر میرے پاس بھی یہ تھی کہ آپشنز رکھے گئے کہ اگر عدالت نے حکم دے دیا تو شاید پرویز الہی صاحب کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ جا کر جسٹیفائی کر سکے، اور عین ممکن ہے کہ اگر عدالت کی طرف سے حکم آیا تو اس صورت میں اعتماد کا ووٹ لینا شاید ممکنات میں شامل نہ ہو، اور پھر ایک اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بھی بات زیر غور آئی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ استعفوں کے آپشن پر جا سکتی ہے، اور یہ بھی بحث آئی کہ شاید پرویز الہی صاحب سے استعفیٰ لے لیا جائے، اور جو معاملہ عدالت میں ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور پھر ایوان میں جب اعتماد کے ووٹ کی بات آئے گی، قائد ایوان کو انتخاب کا معاملہ ہوگا، تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں شاید یہ مشکل ہوگا اپوزیشن کے لیے کہ وہ اپنے جو رکن ہے اسے قائد ایوان جو ہے منتخب کروا سکے۔ رائے صاحب، یہ سب کچھ زمان پاک میں ہو رہا ہے۔ پھر اسی دوران پنجاب اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کو کئی گھنٹے چلایا گیا، اور ایک دم سے خبر ہی آتی ہے جو سرپرائز تھا،
پاکستان کی پی ڈی ایم کے لیے، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام اتحادیوں کے لیے، آصف علی زرداری کے لیے، اور یہ سرپرائز ہوگا کل عدالت کے لیے بھی، اور یہ سرپرائز ہوگا پاکستان میں نیوٹرلز کے لیے بھی، کیونکہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ راتوں رات اعتماد کے ووٹ کا معاملہ جو ہے اسے لایا جائے گا اور اس کے بعد اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لے لیا جائے گا۔ اب سب سے انٹرسٹنگ رائے صاحب جو بات ہوئی، اور مجھے اس بات پہ بھی ادراک ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو موقف ہے اور جو کمنٹ ہے وہ میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ اس پر دیں۔ جو سچویشن پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی پنجاب کے اندر، پنجاب اسمبلی میں 186 کا فگر جو ہے وہ حاصل کر لیا گیا ہے۔ 6 لوگوں کا رانا ثناء اللہ نے جو دن میں بات کہی تھی کہ وہ ملک کے اندر موجود نہیں ہے، کچھ شہر میں موجود نہیں ہے، اور ہم اس کی جیو فینسنگ بھی کروائیں گے، یہ دعوے بھی کیے گئے۔ لیکن راجہ صاحب انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ایک سرگودا کے رکن اسمبلی ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ بھی موجود نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں، پھر خانیوال سے ایک رکن اسمبلی تھے ان کا بھی کہا گیا کہ وہ بھی موجود نہیں ہے، پھر بسما چودھری کا ذکر کیا گیا، لیکن میڈیا نے ان کی تصویریں نکال کے دکھا دی کہ دیکھیں بسما چودھری جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر جاوید اختر صاحب کا بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی ایوان میں موجود نہیں ہے، ان کی بھی تصویر سامنے آ گئی۔ مومنہ وحید کا تو خیر انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ جو ہے پرویز الہی صاحب کو نہیں دیں گے۔ یہ ایک اسٹریٹجی تھی جو پاکستان مسلم لیگ نون اپوزیشن کی طرف سے اپنائی گئی، لیکن وہ اس میں کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ جیو فینسنگ کے حوالے سے سوال بھی کیا گیا ہے، 186 کا جو میجک نمبر حاصل کرنے کے بعد میڈیا کی طرف سے تارڑ صاحب سے، عطا تارڑ سے بھی پوچھا گیا، اور پھر اس کے بعد پرویز رانا ثناء اللہ کے سامنے بھی سوال رکھا گیا تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ راجہ صاحب نمبر اب حاصل کر لیا گیا ہے، 186 کا میجک نمبر جو ہے فگر وہ حاصل کر کے اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے پرویز الہی صاحب کی طرف سے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ ایوان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت جو ہے خان صاحب کے علاوہ موجود تھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پر پہنچے ہیں، اس کے علاوہ زلفی بخاری صاحب وہاں پر پہنچے ہیں، فواد چودھری صاحب وہاں پر پہنچے، اور فواد چودھری صاحب نے تو یہ سلسلہ جو ہے رائے صاحب شروع کیا ایک ٹویٹ کر کے کہ 186 کا نمبر جو ہے 187 کا نمبر ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ رائے صاحب اگر آپ کو وہ رات یاد ہو اسلام آباد کی، جب یہی کوئی معاملہ آپ کے سامنے بھی تھا اور آپ اسے ایکسٹینسیولی کور بھی کر رہے تھے، آپ کی آنکھوں کے سامنے تاریخ بدلی اور ایک اور سیشن ہوتا ہے، اور پھر 12:00 کے اوپر آج بھی ہم نے یہ دیکھا کہ تاریخ بدلی اور اعتماد کا ووٹ لیا گیا۔ اب جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں جائیں گے اور وہاں پر یہ مدعا اٹھائیں گے کہ جناب ان کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے، اور جب یہ سوال ان سے کیا گیا کہ کون سے لوگ موجود نہیں تھے تو اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اب اسٹریٹجی ان کی یہ ہوگی، عدالت جائیں گے، ریکارڈ دیکھا جائے گا، رجسٹر دکھائے جائیں گے کہ جناب لوگوں کی حاضریاں موجود نہیں تھی، اور شاید اس کو پلی بنایا جائے گا۔ رائے صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جتنی بھی گفتگو کی جا رہی ہے، جو اس کام کو غیر آئینی کہا جا رہا ہے، پرویز الہی نے گورنر کے اقدام کو غیر آئینی کہا، یہ ووٹ کا معاملہ جو سپیکر نے جس کا باقاعدہ انیشیٹ کیا گیا اب اسے غیر آئینی کہا جا رہا ہے، کیا لگتا ہے عدالت کس طرف جائے گی؟ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سوال ہوگا، لیکن تمام جو اس وقت کوششیں تھی پی ڈی ایم کی وہ ہمیں ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور آج ایوان کے اندر عمران خان کے جو نعرے لگ رہے تھے اب ایوان کے باہر بھی یہ نعرے ہمیں لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، 2 پوائنٹس اس میں بڑے اہم ہیں۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ عدالت نے پوری کوشش کی، اگر آپ جج صاحبان کے ریمارکس سنیں، انہوں نے پوری کوشش کی کہ پرویز الہی کسی بھی صورت اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کر سکیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ عدالت شاید اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اور جج صاحبان ان کے ساتھ ہیں، اور یہ آبزرویشن دی گئی کہ 24 گھنٹے پرویز الہی کو اکثریت حاصل ہونی چاہیے اور 24 گھنٹے میں وہ کسی بھی وقت ثابت کر سکیں۔ اب یہ بڑے غیر معمولی ریمارکس تھے، اور اسی وجہ سے ان ریمارکس کو جو آپ کی وکلاء برادری ہے اور جو قانونی برادری ہے اس کی جانب سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ دوسرا پوائنٹ ہاشمی صاحب کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ جب عدالت میں گئی تھی، عدالت میں انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب کا حکم آئینی ہے اور وہ آئین کے تحت اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کو، یہی ان کے پلی تھی، جبکہ
وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی پلی یہ تھی کہ یہ حکم ایک غیر آئینی ہے، اور یہ غیر آئینی حکم تھا گورنر پنجاب کا. لیکن بہرحال جب عدالت نے یہ کہہ دیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور 24 گھنٹے آپ کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نمبر پورے ہونے چاہیے، تو پرویز الہی نے اب وہ نمبر پورے کر دیے. پرویز الہی نے کیا نمبر پورے کیے؟ اصل میں عمران خان صاحب نے وہ نمبر پورے کر دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت نے آؤٹ آف وے جا کر نون لیگ کو یہاں جو فیور دینے کی کوشش کی تھی قانونی ماہرین کی رائے میں، اس کے باوجود پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے نمبر پورے ہو گئے ہیں. اب آپ نے جو کہا کہ یہ دعوے کیے گئے تھے کہ 20 لوگ نہیں آئیں گے، 25 لوگ نہیں آئیں گے، ہاشمی صاحب اس وقت عمران خان صاحب کو کوئی بھی رکن چھوڑنے کی حماقت نہیں کر سکتا، کیونکہ جو بھی رکن اس وقت عمران خان صاحب کو چھوڑے گا، چاہے وہ پنجاب اسمبلی کا ہوگا یا قومی اسمبلی کا، اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں اپنی سیاست خود اپنے ہاتھوں سے تابوت میں بند کر لوں گا. کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اگلے پرائم منسٹر عمران خان ہیں، سب کو پتا ہے کہ خان صاحب اگلے الیکشن میں 3/4 اکثریت سے یا کم سے کم 2/3 اکثریت سے واپس اقتدار میں آ جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ جو باتیں کی جا رہی تھیں 20-25 لوگوں کی کہ 20-25 لوگ نہیں آئیں گے، یہ غلط ثابت ہوئی اور کسی نے سیاسی خودکشی نہیں کی. اب اس کا سب سے بڑا نقصان عمران خان صاحب کے الفاظ کے بقول، جو وہ الفاظ حمزہ شہباز کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ حمزہ ککڑی، تو سب سے بڑا نقصان تو خان صاحب کے بقول حمزہ ککڑی کو ہوا ہے. کیونکہ حمزہ ککڑی خان صاحب کے بقول انہوں نے دوبارہ سے اپنی اچکن تیار کروا لی تھی، اور انہوں نے یقیناً فون بھی کیا ہوگا اپنے والد گرامی شہباز شریف کو کہ دیکھیں پہلے بھی میری اچکن 2-4 دن کے بعد اتروا لی گئی، اب دوبارہ میں نے اچکن تیار کروائی تھی، لیکن آپ کے لوگ اتنے نالائق ہیں. یہ رانا ثناء اللہ اور عطا اللہ تارڑ، خاص طور پر عطا اللہ تارڑ کو تو شاید شہباز شریف نے آج مرغا بنایا ہو، مرغا بنا کے ان سے پوچھ رہے ہوں کہ یہ جو تم ہر روز بڑکے مارتے تھے کہ 20 لوگ نہیں آئیں گے، 25 لوگ نہیں آئیں گے، میرا یہ معصوم سا برخوردار حمزہ شہباز، جس کو خان صاحب حمزہ ککڑی کہتے ہیں، یہ اچکن اور شیروانی سلوا کے تیار بیٹھا تھا کہ جی وہ ایک تو اعتماد کا ووٹ پرویز الہی حاصل نہیں کر سکیں گے، اور دوبارہ سے جو سی ایم کا الیکشن ہوگا اس میں رن آف الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کے ارکان پورے نہیں ہوں گے، اور رن آف الیکشن میں پھر حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. تو اس سے حمزہ شہباز کا بھی فی الحال سی ایم بننے کا چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو گیا. اب اس میں ہاشمی صاحب ایک اور جو اہم بات ہے، جو ہم نے کہا کہ کوئی حماقت نہیں کرے گا عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کی، اس میں آج ایک تنظیم کا سروے بھی آیا ہے. یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس کے متعلق یہ تاثر بھی ہے کہ یہ عموماً نون لیگ اور پی ڈی ایم کے قریب سمجھی جاتی ہے. یعنی پی ٹی آئی اس تنظیم کو یہ سمجھتی رہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے فیور میں سرویز کرواتی ہے اور حکومت کے حق میں سرویز کرواتی ہے. لیکن اس کے سروے میں بھی یہ بتایا گیا کہ ملک میں 71% لوگ 71% لوگ فوراً انتخابات چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی حامی، اس امپورٹڈ حکومت کی حامی ایک تنظیم یہ کہہ رہی ہے کہ 71% لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ملک کے اندر فوری انتخابات کروانے کا مطالبہ کس کا ہے؟ صرف عمران خان صاحب کا. پورے ملک کے اندر صرف ایک پارٹی اور ایک جماعت، ایک لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ فوراً انتخابات کروائیں. 71% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوراً انتخابات کرائیں. اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم 71% جو پاکستان کے عوام ہیں ان کی حمایت عمران خان صاحب کو حاصل ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ تنظیم کہہ رہی ہے جس کے متعلق تاثر ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے قریب ہے. پھر 59% لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا ہمیں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا اور ملک مکمل طور پر غلط سمت میں گامزن ہے. یعنی جنرل باجوہ شہباز شریف کو جینیس کہتے تھے، تو اس جینیس پر لوگوں کے اعتماد کا یہ حال ہے. ہاشمی صاحب، ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے، دوبارہ سے میں پنجاب اسمبلی پر بھی آؤں گا. ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے تباہ کن قسم کی، اور یہ رپورٹ کوئی پی ٹی آئی نے جاری نہیں کی، کیونکہ ساتھ ساتھ لوگوں کو خبریں بھی دینی ہوتی ہیں. یہ رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، اس رپورٹ میں ہاشمی صاحب کہا گیا ہے کہ اس مالی سال میں، یہ جو پی ڈی ایم کا اب مالی سال آ رہا ہے، اس میں پاکستان کا گروتھ ریٹ 2% پہ رہے گا، 2%.
9% نہیں, میری تھوڑی سی آواز ڈوبی ہوئی ہے کہ اس کو 9% مت سمجھیں, 2%, 2%. یعنی عمران خان صاحب نے 5.97% گروتھ ریٹ کے اوپر حکومت چھوڑی تھی جب رجیم چینج آپریشن کے تحت ان کی حکومت گرائی گئی. 5.97% سے شہباز شریف جو جناب باجوہ کے بقول جینیس تھے, ان کو تو اس گروتھ ریٹ کو 8% یا کم سے کم 7% پہ لے کے جانا چاہیے تھا. اب ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا گروتھ ریٹ ہوگا 2%. اس کے بعد ورلڈ بینک یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دسمبر 2022 تک جو آپ کی مہنگائی کی شرح تھی یہ 1970 کی دہائی کے بعد 1970 کے بعد سب سے بلند شرح مہنگائی کی, یعنی جس وقت پاکستان 2 لاکھ تو رہا تھا, پاکستان کی اکانومی مکمل طور پر ڈوب گئی تھی, اس کے بعد سے سب سے زیادہ شرح مہنگائی اس امپورٹڈ حکومت کے ان 8 ماہ میں ہوئی ہے. پھر ہاشمی صاحب, اب چونکہ ایل سیز نہیں کھل رہی, بینکس کا ٹرسٹ نہیں ہے اس حکومت پر, اور ایل سیز نہ کھلنے کی وجہ سے آپ کے جگر کی پیوند کاری اور جو بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے یہ پاکستان کے اندر رک گئے ہیں اور لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں. یعنی جو قحط زدہ اور جنگ زدہ ممالک ہوتے ہیں ہاشمی صاحب, وہاں بھی یہ حالات نہیں ہوتے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ اور اعضاء کی پیوند کاری اور کم سے کم ہاسپٹلز کا نظام رک جائے, لیکن پاکستان میں قحط زدہ اور جنگ زدہ جو ممالک ہیں ان سے بھی بدتر صورتحال ہے. اب اس پوری سچویشن میں اب آپ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی میں جو ڈرامہ ہوا ہے, یعنی ایک طرف ملک کے مسائل کیا ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے, اور پنجاب اسمبلی میں یہ پی ڈی ایم اور نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ, الیکشن کمیشن, اسٹیبلشمنٹ, تمام ریاستی ادارے یہ ان کی مدد کریں تمام کام چھوڑ کر عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے لیے, اور ملک جائے بھاڑ میں. یعنی ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور پنجاب اسمبلی میں یہ آپریشن کروا رہے ہیں. اب ہاشمی صاحب, ایک تو یہ عدالت میں جو کیس ظاہر آج جو ہیرنگ ہو رہی ہے, اس میں پہلے 3 منٹ کے اندر ہی 3-4 منٹ کے اندر یہ کیس ڈسپوز آف ہو جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا, اور ایک تصویر بھی اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کی, شرلاک ہومز یہ اور عطا اللہ تارڑ کی, ان کی ایک تصویر بھی بڑی وائرل ہے اس وقت, وہ چلائیں ذرا, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کن حالات میں بیٹھے ہوئے تھے پنجاب اسمبلی میں, جو کہ شہباز شریف کو یہ یقین دلا رہے تھے اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے کہ کسی بھی صورت تحریک انصاف کی نمبر گیم پوری نہیں ہوگی. اور عمران خان صاحب نے یہ نہیں, انہوں نے الفاظ یہ کیے تھے, میں کوٹ ان کوٹ کہتا ہوں کہ میں پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بنا کر ہی واپس اور اس حکومت کو گرا کے واپس جاؤں گا, یہ الفاظ وہ کہہ رہے تھے. تو وہی بات ہے ہاشمی صاحب کہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ فرمان ہے کہ تم چالیں چلتے ہو اپنی اور میں بہتر چال چلنے والا ہوں. تو رانا ثناء اللہ تو گئے اسی نیت سے تھے, آصف علی زرداری کی نوٹوں کی بوریاں بھی تھیں, الیکشن کمیشن, ریاستی ادارے, سپریم کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, یہ تمام فیکٹرز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہے تھے. لیکن اس وقت عمران خان صاحب کو کوئی بھی ایم پی اے یا ایم این اے چھوڑے گا تو اس کے لیے یہ ایک سوسائڈل مشن ہوگا. تو اس وجہ سے کسی کی جرت نہیں ہوئی عمران خان صاحب کو چھوڑنے کی. مومنہ وحید کی آپ نے بات کی, مومنہ وحید جب یہ ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوں گی تو ایک تو وہ اپنا سر پیٹ رہی ہوں گی کہ میں نے کیا کیا, میں نے خام خواہ میں عوامی سطح پر میں رسوا بھی ہو گئی, ان کے خلاف ریفرنس بھی بھیجا جا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے انہوں نے رانا ثناء اللہ کو کال بھی کی ہو کہ آپ نے تو میرا ستیہ ناز کروا دیا, آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ جی اور بھی 8-10 لوگ ہیں. تو پرویز الہی نے تو اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کر لیا, اگلی دفعہ میری سیاست بھی جو ہے وہ اب ختم ہو جائے گی, مجھے لوٹا بھی کہا جا رہا ہے اور عوامی سطح پر رسوا بھی کیا جا رہا ہے, لوٹی کہا جا رہا ہے. تو عملی طور پر یہ عمران خان صاحب نے ان کو تیسری بڑی شکست دی ہے. 2 مرتبہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اور تیسری جو شکست ہے وہ اب ہوئی ہے. اب اس میں ہاشمی صاحب ایک اور فیکٹر اہم ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے 3 ارکان کو اسٹیبلشمنٹ کے مختلف لوگوں نے یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے انہیں رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہ دیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی نہیں مانی.
اور انہوں نے اس لیے نہیں مانی کہ انہیں یہ پتا ہے کہ یہ حکومت زیادہ سے زیادہ جولائی تک سروائیو کرے گی، اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ جب الیکشن کروائے گا تو اس حکومت کا وہ الیکشن کا جو پورا پروسیس ہوگا اس کے اوپر انفلوئنس کم سے کم تر ہوتا جائے گا. یہ آپ کہہ لیں کہ جس طرح سے ابھی یہ دھاندلی کرنے کی پوزیشن میں ہے اس وقت یہ دھاندلی کرنے کی پوزیشن میں اس طرح سے نہیں ہوں گے. تو اس وجہ سے نوشتہ دیوار ہے، یہ پی ٹی آئی کے تمام ایم پی ایز بھی پڑھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی پڑھ رہے ہیں، اور خود نون لیگ کو بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اگلے الیکشن میں نہیں ہرایا جا سکتا. اسی وجہ سے تو ان پر قاتلانہ حملہ کروایا گیا، اسی وجہ سے تو ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی. تو اب اس پوری صورتحال میں جب ان تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز کو جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے ہیں اور کاف لیگ کے بھی، ان کو پتا ہے کہ مستقبل صرف 6 ماہ کی دوری پر، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 6-7 ماہ کی دوری پر عمران خان صاحب نے دوبارہ سے پرائم منسٹر بننا ہے. اگر ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہم دوبارہ حکومت میں بھی آ جائیں گے، عوامی سطح پر ہماری عزت و احترام بھی ہوگا، ہم پر لوٹا بننے کا الزام بھی نہیں لگے گا. جس طرح باقی لوٹے عوامی سطح پر رسوا ہوئے، ہمیں اس طرح کی رسوائی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا اور لوگ ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار بھی ڈالیں گے. تو اس پوری سچویشن میں کوئی بھی عمران خان صاحب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اب تو یہ ایک کاغذی کاروائی باقی ہے. جو آپ نے کہا کہ یہ کہیں گے کہ جعلی نمبر وہاں پہ لگے، جعلی کوئی حاضری لگی، کوئی جعلی حاضری نہیں لگی. ہاشمی صاحب یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اسمبلی کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر پتا چل جائے گا کہ اسمبلی کے اندر کتنے رکن موجود تھے پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے، اور کتنے رکن موجود نہیں تھے. اور اگر ان کے ارکان پورے نہ ہوتے، رانا ثناء اللہ کو دیکھیں، رانا ثناء اللہ کا جو ایک اکلوتا جواز تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ تو کہہ رہی تھی کہ گورنر پنجاب کا یہ حکم غیر آئینی ہے کہ وہ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہیں کہہ سکتے. تو جب خود پرویز الہی نے اس حکم کو غیر آئینی کہا تو پھر آج وہ اعتماد کا ووٹ کیوں لے رہے ہیں؟ یعنی بچوں کی طرح رو رہے ہیں بچوں کی طرح رو رہے ہیں کہ انہوں نے تو پہلے کہا تھا کہ گورنر کا حکم غیر آئینی ہے، تو آج وہ کیوں لے رہے ہیں ووٹ؟ پہلے کہتے تھے کہ 186 کا فگر پورا کر کے دکھائیں، ہر روز آ کے ٹی وی پروگرامز میں بڑکے مارتے تھے، پریس کانفرنس میں بڑکے مارتے تھے. آج جو انہوں نے 186 کا فگر پورا کر کے دکھا دیا تو اب انہوں نے رونا دھونا ڈال دیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ لوگوں سے میری بات بھی ہوئی ہے، کچھ میرے ٹیکسٹ بھی ایکسچینج ہوئے ہیں، نون لیگ کے ذرائع سے میری بات ہوئی ہے، نون لیگ کے کچھ رہنماؤں سے بات ہوئی ہے. بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہیں، خاص طور پر عطا اللہ تارڑ سے، رانا ثناء اللہ سے، اور ملک احمد جو کہ جناب باجوہ کے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتے رہے. یہ ملک احمد خان جو جناب باجوہ کے سسر کے بڑے ایک قریبی آدمی ہیں، اور آخری دنوں میں جناب باجوہ کی مزید 6 ماہ کی ایکسٹینشن کے لیے بھی بڑے ایکٹیو رہے. ان تینوں کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ آپ نے یہ جوڑ توڑ کرنا ہے اور ہر صورت میں عمران خان صاحب کے بندے توڑنے ہیں. اور انہوں نے اپنی جو اعلیٰ قیادت ہے ان کو یقین دلایا تھا کہ کام پورا ہے، آپ فکر نہ کریں، کام پورا ہے اور کسی صورت پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے. یہ جو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے نا عطا اللہ تارڑ کے، یہ مفت کی روٹیاں کھانے والے عطا اللہ تارڑ، تو رانا ثناء اللہ کی تو چلیں پارٹی کے اندر کم سے کم نون لیگ کے لیے تو ایک سیاسی سٹرگل ہے، تو اس کا عطا اللہ تارڑ کا جو چہرہ اترا ہوا تھا وہ اس وجہ سے بھی تھا. تو ان کو بڑی آپ یہ کہہ لیں کہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور شہباز شریف اینڈ کمپنی، خاص طور پر نواز شریف بھی بڑے ناراض ہوں گے، اور ان کو سب کو انہوں نے کان پکڑوائے ہوں گے کہ آپ لوگوں نے ہمیں تیسری مرتبہ رسوا کروا دیا. خاص طور پر حمزہ شہباز تو ظاہر ہے بلک بلک کر رو بھی رہے ہوں گے کہ دوبارہ سے میرا شیروانی کا جو ایک چانس بنا تھا وہ چانس بھی عمران خان صاحب نے ختم کر دیا. اچھا راجہ صاحب، اب ایک ریڈ لائن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ ریڈ لائن کا اشارہ خان صاحب نے کس کی طرف کیا یہ انتہائی اہم ہے. ریڈ لائن کس پر لگائی گئی ہے یہ بھی بہت اہم ہے، اور پھر کس کو سیاست سے مائنس کرنے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان پر متعدد دفعہ حملے بھی ہوئے، اور پھر سیاست سے کس طرح دور رکھنا ہے اس پر بھی مختلف قسم کی حکمت عملیاں جو ہیں وہ طے کی گئی ہیں. خان صاحب نے اب کچھ انکشافات کیے ہیں. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو جو ان کی پارٹی میں شامل ہیں انہیں بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان پر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے.
اور انہیں پاکستان کی سیاست سے مائنس کر دیا گیا. یہ کیوں وہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب لوگوں سے بات چیت کی گئی اسمبلی کے ووٹ کے معاملے کے اوپر تو لوگ سوال کرتے ہوں گے آگے سے, تو اس پر کچھ لوگوں کا جواب آتا ہے کہ عمران خان پہ تو ہم نے اب ایک کراس لگا دی ہے اور عمران خان اب ہسٹری ہو گئے, عمران خان سے آگے بات کی جائے. لیکن رائے صاحب, پاکستان کی سیاست اور پاکستان میں تمام جماعتیں جو اکٹھی ہو کر اس وقت حکومت میں موجود ہیں, ان کی سیاست عمران خان کو مائنس کر کے مکمل بھی نہیں ہوتی. اور اب خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے, عمران خان پر ریڈ لائن لگا دی اور اسے مائنس کر دیا. ہمارے لوگوں کو کہا گیا کہ نون لیگ میں جائیں, ہمارے اراکین کو دھمکیاں اور پیسوں کی لالچ دی گئی. اب نون لیگ میں شامل ہونے کے لیے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کو بھی یہ تکبر ہے اسے کوئی عقل نہیں. میں اس ریڈ لائن کو مٹا کر دکھاؤں گا. اسے پتہ نہیں کہ عوام کہاں کھڑے ہیں. ملک میں کسی پر بھی ریڈ لائن لگانے کا حق صرف پاکستان کی عوام کے پاس ہے. ہمارے اتحادیوں کو بھی دھمکیاں دی گئی. ہمارے لوگوں کو کہا گیا کہ نون لیگ میں جائیں, ہمارے اراکین کو دھمکیاں اور پیسوں کا لالچ دیا گیا. حکومت سازش کے تحت کرائی گئی. 2023 الیکشن کا سال ہے, ہمیں فوری الیکشن کرانا ہے. 1999 میں بھی جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو معیشت دیوالیہ تھی. ہمیں معلوم ہے کہ یہ کس کا خیال تھا کہ شہباز شریف جینیس ہیں, ہم آزاد خارجہ پالیسی کر رہے تھے. کئی لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی. ہم عدلیہ پر تنقید نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ عدلیہ مضبوط ہو. ہم عدلیہ کی طرف ہی دیکھیں گے. ہم نے 26 سال کب انتشار پھیلایا. 26 نومبر کو ہمارے لاکھوں لوگ راولپنڈی میں تھے. پولیس نے انہیں نہیں روک سکتی تھی لیکن روکا گیا. آصف علی زرداری عوام میں نہیں نکل سکتے. پیپلز پارٹی کے لوگ زرداری کی تصویر نہیں لگاتے کہ ووٹ نہیں ملیں گے. زرداری لاہور میں خرید و فروخت کرنے کے لیے آئے. پنجاب کے اراکین پر فخر ہے. زرداری کو ناکامی ہوئی اور ہمارے لوگوں نے ان کو مکمل طور پر جو ہے مسترد کر دیا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مارچ کے دوران مجھ پر حملہ کریں گے. مجھے یہ معلوم تھا. جب وزیر آباد پہنچے تو پولیس موجود نہیں تھی. 2-3 ہفتے لگیں گے. جیسے ہی میری ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی میں پھر عوام میں سڑکوں پر نکلوں گا. ہم 2 اسمبلیاں قربان کر رہے ہیں. 2 اسمبلیاں توڑنے کے بعد کوشش ہے کہ دونوں صوبوں میں الیکشن ہو. دونوں صوبوں میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے, جس کے بعد بڑے فیصلے طاقت کے ساتھ جو ہے وہ کیے جائیں گے. رائے صاحب, 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو ریڈ لائن کی بات کہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹیمپریچر پھر بڑھ رہا ہے, سیاسی ٹیمپریچر اوپر آ رہا ہے؟ اور اس سے پہلے اگر آپ فواد چوہدری صاحب کے جو انٹرنیشنل میڈیا کو جو انٹرویوز انہوں نے دیے ہیں اور خان صاحب کا آج کی یہ جو بیان ہمارے سامنے ہے, اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ٹکراؤ نہیں چاہتی. یہ فواد چوہدری نے بھی کہہ دیا. لیکن وہ یہ بھی ضرور چاہتی ہے کہ تحریک انصاف اس نظام کی مین سٹیک ہولڈر ہے, اور اگر پاکستان تحریک انصاف کی, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے, تو لہٰذا کسی اور کی بھی مدد نہ کی جائے. اور پھر انہوں نے موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے باتیں بھی کہی ہیں فواد چوہدری صاحب نے. ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ٹیمپریچر اور جس طرح سے بات ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے, اور پھر دوسری طرف آپ کو نہیں لگتا کہ جس حکومت کو پی ڈی ایم کے حوالے کر دیا گیا, ملک کا کیا حال ہے پوری قوم کے سامنے, اگر پنجاب بھی ان کے حوالے کر دیا جاتا تو اس سے برے حالات جو ہیں وہ پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے آپ کو کسی بھی دور میں نظر نہیں آئیں گے. جی رائے صاحب. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو جو آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے حوالے سے شاید عمران خان صاحب کو کوئی پیغام ملا اور یہ کہا گیا کہ آپ کے نام پر ریڈ لائن لگا دی گئی, یا عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں کو یہ کہا گیا کہ آپ نون لیگ میں چلے جائیں, ہم نے تو عمران خان کے نام پر ریڈ لائن لگا دی ہے. اب عمران خان صاحب کا مخاطب کون ہو سکتا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ ریڈ لائن تو صرف اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر لگاتی رہی ہے. لیکن ہاشمی صاحب, تاریخ کا ایک سبق بھی ہے. ذوالفقار علی بھٹو ایک پاپولر لیڈر تھے اور عمران خان صاحب ان سے کئی گنا زیادہ پاپولر ہیں جتنے پاپولر ذوالفقار علی بھٹو تھے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو جب جنرل ضیاء الحق جیسے اس وقت کے طاقتور ترین جنرل نے مائنس کیا اور ان کو سزائے موت دی, لیکن آپ دیکھ لیں کہ عوام نے پھر جنرل ضیاء الحق کو مائنس کر دیا. آج جنرل ضیاء الحق کے سیاسی بیٹے نواز شریف اور شہباز شریف یہ کہتے تھے کہ ضیاء الحق ہمارے والد ہیں, لیکن اب یہ ان کی قبر پر جو کہ فیصل ماسک میں ہے
چونکہ میں اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایک شخص وہاں پر فاتحہ خوانی کے لیے نہیں جاتا ہاشمی صاحب. حالانکہ فاتحہ خوانی کے لیے تو جانا چاہیے ہر مسلمان کی قبر پر، اور یہ ایک عوامی مقام ہے، شاہ فیصل ماسک، شاہ فیصل مسجد. تو نون لیگ بھی کبھی ان کے کسی کارکن کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ فاتحہ خوانی کے لیے بھی جائیں. تو عوام نے جنرل ضیاء الحق کو مائنس کر دیا. عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی جنرل باجوہ نے. یہ تو چلیں جنرل ضیاء الحق کی بات شاید ہمارے کچھ ویورز ینگ ہوں، ان کو سمجھ نہ آئے، لیکن جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی. اپنا عہدہ استعمال کیا، آرمی چیف کا عہدہ، اپنی پوری اسٹیبلشمنٹ اس کو استعمال کیا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ چونکہ عمران خان صاحب عوام کے لیڈر ہیں، اور کوئی بھی عوام کا لیڈر اس قدر پاپولر ہو تو نتیجہ وہی نکلنا تھا جو ایک فطری نتیجہ تھا کہ عوام نے جناب باجوہ کو مائنس کر دیا. آج آپ دیکھ لیں کہ جناب باجوہ پبلک میں نہیں جا سکتے، اور جناب باجوہ پاکستان کے سب سے غیر مقبول آرمی چیف بن چکے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ان کی کوئی ایک آدھ تصویر اگر کسی جگہ پہ آ بھی جائے، جیسے جنرل فیض حمید کی صاحبزادی کی شادی جو راولپنڈی میں ہوئی ہے، تو ان کے چہرے پر ایک شرمندگی کے آثار نظر آتے ہیں. اور یہ بھی کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا کہ وہاں بھی وہ تنہائی کا شکاری رہے جنرل فیض حمید کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب میں. تو کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی گئی ان کو مختلف حلقوں کی جانب سے جو وہاں پر موجود تھے. تو یہ اشر ہو جاتا ہے آپ کا، یعنی پاکستان کے اندر تو آرمی چیف سیاہ سفید کا مالک ہوتا ہے ہاشمی صاحب، لیکن عمران خان صاحب نے پاکستان کی سیاست کو الٹا کے رکھ دیا. تو اس وقت بھی کوئی بھی چیف جسٹس، کوئی چیف الیکشن کمشنر، کوئی آرمی چیف، کوئی بھی سیاسی قوت اگر عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کرے گی تو عوام اس کو مائنس کر دیں گے. کیونکہ عوام کی ریڈ لائن ہے وہ لیڈر جس کے ساتھ وہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اور اس وقت وہ لیڈر ہے عمران خان صاحب. اور تمام سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی پہلی چوائس ہیں. پہلی چوائس بھی اس طرح کہ باقی تمام جماعتوں کے پاس ملا کر بھی 20% تک حمایت نہیں ہے. تو اس پوری صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا تو اس وقت پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اس طرح کا ایڈونچر کرے گی کہ 80% عوام ایک طرف کھڑے ہوں، اور اس کرپٹ ٹولے کو مسلط رکھنے کے لیے وہ الیکشن کو اتنے میسو لیول پر رک کرے. یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ممکن بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دھاندلی چھپ نہیں سکے گی. وہ دھاندلی چھپے گی نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید ہوگی. اس وقت ہمیں دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح سے یہ ابھی جنرل عاصم منیر آرمی چیف انہوں نے فیصلہ کیا کہ حیدرآباد اور کراچی کے جو انتخابات ہیں، بلدیاتی انتخابات، یہاں پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کی ایک وجہ بھی بتائی کہ ملک میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں. تو وہ جو کہا جاتا تھا کہ حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں اور وہاں پہ فوج لگائی جائے اور رینجر لگائی جائے، تو وہاں پر منع کیا گیا ہے تاکہ کوئی کنٹروورسی بھی کریٹ نہ ہو. تو اس لیے عمران خان صاحب کی یہ بات 100% درست ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس پلیٹ فارم پر یہ نئی ریڈ لائن ڈیفائن کرنا شروع کی تھی کہ کسی بھی صورت عمران خان صاحب کو اس سسٹم سے مائنس نہیں کیا جا سکتا، اور ریڈ لائن لگانے کا حتمی اختیار عوام کے پاس ہوتا ہے. اور یہ ریڈ لائن عوام نے فی الحال بہت بڑی ریڈ لائن جو ہے وہ شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز اور فضل الرحمان پر لگائی ہے. اور عملی طور پر جو 2 ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ان میں بھی ثابت ہوا ہے، اور جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے آج کے دن میں اس سے بھی ثابت ہوا ہے کہ عوام نے اصل میں ریڈ لائن کس کے اوپر لگائی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کن کے چہروں پر کراس لگا دیا ہے کہ دے آر نو مور ایکسیپٹیبل. بہت شکریہ راجہ صاحب. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس میں ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے